وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3، درس نمبر 1651، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہماری سوچ مشرکانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 3، واتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا، جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اہم آیت ہے سامعین اکرام، اور ہمارے لیے ہے۔ نمبر 1، دیکھیں، قرآن یا تو ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، یا ہم اس قرآن اما لکا و اما علیکا، یا ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں بہت آہستگی سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قرآن، دیکھیں قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یا تو ہم ہدایت کے مطابق زندگی، اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا ہم اس کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ تیسری کوئی صورت تو نہیں ہوتی، بین بین کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ہم تو دیکھیں، ہمیں تو یقین ہے، مجھے کہنے دیں، آج کا مسلمان اس کو یہ قرآن کو ہدایت نہیں سمجھتا، بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ اس کو گمراہی کی کتاب سمجھتے ہیں۔ خود آپ کا بچہ، میں بہت سے والدین کو جانتا بھی ہوں، اور بہت سے والدین جو میرے سننے والے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف
جانے میں نقصان سمجھتے ہیں، بچے کا نقصان سمجھتے ہیں، یہ کن چکروں میں پڑ گیا؟ میرے خود میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا رہتا ہوں. میں جب چھوٹا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے توفیق دی تھی یہی اس طرف اپنی طرف کے راستے کی. ابھی میری داڑھی نہیں آئی تھی، جوانی میں قدم رکھنے والا تھا. مطلب یہ ہے کہ 13 سال 14 سال کا ہوں گا میں، اور میں باقاعدگی سے مسجد وغیرہ جو بھی تھا. میرے والد کے ایک دوست تھے، وہ مجھے نظر میں رکھ رہے تھے، اور تو یا داڑھی آ گئی تھی تھوڑی سی، لیکن وہ مجھے دیکھ رہے تھے یہ مسجد کے ساتھ اس کا رابطہ ہے. تو ایک دن مجھے راستہ روک کے کہنے لگے، بچے جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ تم تو یہ دین کی طرف مائل ہو گئے ہو، جورو کو کیا کھلاؤ گے؟ مطلب بیوی کو کیا کھلاؤ گے؟ یہ ہماری ذہنیت ہے. آپ دیکھ لیں آپ اپنے بچوں کو، یعنی مجھے تو پورا یقین ہے ہم خود دین کی طرف مائل نہیں ہیں. کامل بندگی، دیکھیں دین اصل میں ہے ٹوٹلی سرنڈر. اسلام کا نام ہی یہی ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے. آج ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ تو میں تو ویسے ہی اپنے قصے سنا دیتا ہوں بعض اوقات، کیونکہ آپ قصوں کے بڑے شوقین ہیں. اس دن میں دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوب چینل پہ ایک صاحب نے اپنا چینل بنایا، ملینز میں ہیں اس کے سبسکرائبر اور دیکھنے والے. وہ کچھ تصویریں لگا دیتا ہے اور کچھ واقعات، اور پھر تصویروں کے ساتھ وہ اس کا پردے وردے کا خیال نہیں ہوتا. بس اس کا ایک ہے کہ لوگوں کو میں اپنی طرف راغب کروں تاکہ وہ یہ ویڈیو بھی دیکھیں اور کہانی بھی سنیں میری. میں نام نہیں لیتا ورنہ مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک بات نہیں ہے، اصولوں کے خلاف ہے، ورنہ وہ چینل کا آپ نام، اب میں اس کو نوٹ کرتا رہتا ہوں، صرف آواز ہے اس کی. ویڈیوز جو ہے وہ کہانی کے حساب سے وہ تصویریں بدلتا رہتا ہے، اور اس میں وہ پردے اور خواتین اور اس کا وہ خیال نہیں رکھتا، اور کوئی کہانی بس گھڑ دیتا ہے، یا سچی ہوتی ہے نہیں سچی، لیکن ہوتی کہانی ہے. ملینز میں ہیں اس کے. میں دیکھ رہا تھا 3.5 ملین جو ہیں اس کے سبسکرائبر ہیں، اور پھر وہ دیکھنے والے بھی ہیں. ایک جو قصہ ہے اس کا ملین میں لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں میں دیکھتے ہیں. تو یہ ہماری ذہنیت ہے، قصہ کہانی اور نمک مرچ مسالہ. آپ دیکھیں ہماری جو فلمیں بنتی ہیں وہ بھی مسالہ ایک لفظ ہے عام طور پہ، مجھے تو زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن مرچ مسالے والی فلم نہ ہو تو وہ نہیں چلتی. لوگ تو مرچ مسالہ دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، نفس ہے، شیطان ہے. میں ویسے بات کر رہا تھا اصل میں دین ہے ٹوٹل اطاعت، اللہ کی کامل بندگی. اس طرف ہم نہیں آنے کے لیے تیار، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے. میرے اپنے خود گھر میں میری داڑھی آئی تو بعض لوگوں نے گھر میں بھائی بہنوں میں سے کسی نے کہا کہ اب اس کی تو داڑھی آ گئی ہے، بچہ جوان ہو رہا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اب لڈو منگوائیں گے تاکہ یہ جب داڑھی پہ اس طرح پھیرے گا تو پھر لڈو منگوائیں گے، بچہ جوان ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تو انہیں لڈو وہ کھانے نہیں دکھائے، اور ان کا خواب تشنا رہا. لیکن میں ویسے یہ ہر گھر کی کہانی ہے. میں تو اپنے گھر کی کہانی سنا رہا ہوں، اپنی داستان اس لیے سنا رہا ہوں، ورنہ میں کہانیاں وغیرہ کا آپ کو وہ نہیں سناتا، نہ میرا یہ طریقہ ہے. عبرت کے لیے ہاں کوئی واقعہ، اور قرآن بھی جو واقعات ہیں عبرت کے لیے ابھی صورت میں بھی آئیں گے آگے چل کے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً. بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اس شرک میں ملوث ہیں پوری طرح.
گزشتہ سبق میں بھی آپ کو میں نے اس بارے میں کچھ آیات پڑھ کے سنائی تھی اور وہ بہت واضح آیات ہیں، لیکن آج میں ایک اور آیت جو ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور دیکھیں، ہر پیغمبر، یہ تعلیم ہر پیغمبر کی ہے اور یہ ہمارے دین کا بنیادی وہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی یعنی بات نہیں مانیں گے۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کی مرضی نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں ترجمہ آپ کو کر رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ ترجمہ آپ کو نہیں ملے گا، کتاب میں نہیں ملے گا، آج نے شاید سنا بھی نہ ہو۔ جو میں آپ کو اس کلمہ طیبہ کا ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں، یہ آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اور وہ ترجمہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عہد کرتے ہیں کہ زندگی میں اللہ کی مرضی سے گزاروں گا۔ اور میں آپ کو بڑی آہستگی سے اور بڑے یعنی پیار سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اصل میں کامیابی تو یہی ہے، اسی بات میں ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اور انسان کا کمال اس میں ہے۔ اور گزشتہ سبق میں دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، مختلف آیتیں میں نے آپ کو پڑھی تھی، اور ایک آیت قرآن سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ تمام انبیاء کرام کا پہلا مطالبہ یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم نے کسی کی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، زندگی اللہ کی مرضی سے۔ کیوں کہ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو اچھا، اب یہ بھی تو میں آپ کو یعنی اس بات پہ، یہ اصل میں ٹائم اسی لیے اس پہ لے رہا ہوں کہ یہ بات ہمارے ذہن میں ہے نہیں۔ ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے چند مخصوص کاموں کا نام، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر آپ مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، عبادتوں کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ شب معراج ہے، اور یہ جمعے کا دن ہے، اور یہ فلانا دن ہے۔ اس میں آپ کہتے ہیں اس میں عبادت جو ہے وہ کوئی عجیب سی مسخ ذہنیت ہے ہماری کہ عبادتوں کے ہم نے اوقات مقرر کر دیے ہیں، یعنی بندگی کے اوقات ہے، یعنی اس کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ اس میں خیر ہے آپ بندگی نہ کریں۔ کوئی عجیب سی ذہنیت ہے اور ایک سوچ ہمیں سمجھا دی گئی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جو گمراہ معاشرہ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد گمراہ تھے، یعنی یہ قریب کے، وہ خیر القرون کی میں بات نہیں کر رہا۔ یہ جب سے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے اور ہم نے دین کو الگ سمجھ لیا ہے اور تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے، آپ دیکھ لیں سقوط بغداد کیوں ہوا؟ وہ اسی وجہ سے کہ آپ متحد نہ رہے، آپ نے کلمہ طیبہ کے مطلب کو غلط سمجھ لیا، اور آج تک ہم غلط سمجھتے ہیں کلمہ طیبہ کا مطلب۔ اور دیکھیں، میں نہایت آہستگی سے آپ کو دوبارہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کلمہ طیبہ کو سمجھیں آپ۔ کلمہ طیبہ تو ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ اس ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ زندگی بندگی، زندگی میں اگر آپ کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بندگی کا رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ بندگی کیا کہ بس سر جھکا دیں آپ۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور مطلب کیا ہے؟ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ اب یہ دیکھیں
میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن ہی پڑھ کر سنا رہا ہوں. کوئی اپنی مرضی یا ایسی معاذ اللہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ میں اپنے ترجمے آپ کو یا اپنے مفہومات آپ کے سامنے گھڑ کے پیش کر رہا ہوں. ایسے تو معاذ اللہ مجھے معاف کرے. میرا کیا آپ سے مفاد کا ہے؟ یہ نہیں، میں تو آپ سے کسی فائدے کا، ظاہری فائدے کا، باطنی فائدہ تو ہے مجھے، لیکن ظاہری فائدے کا تو طلبگار نہیں ہوں، کوئی چیز نہیں مانگتا. تو دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ زندگی بندگی، آمد برائے بندگی، اور بندگی کیا ہے کہ آپ پہلے سر جھکا دیں. وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا. قرآن کی آیت ہے بھیا، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں کچھ نہیں لگیں، کیونکہ ہماری ایسی تربیت ہوئی نہیں ہے، ایسے بیانات ہوئی نہیں ہیں. عام طور پہ میں نہیں سنتا، کم از کم مجھے ذرا کوئی کلپ بھجوا دیں جو کلمہ طیبہ کا اس انداز میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہو. آپ دیکھ لیں، قصے کہانیاں ہیں، تفرقہ بازی ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا کہ وہ پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، تفرقہ بازی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پن اپنے کی یہی باتیں ہیں. اس قسم کا ایک شعر ہے اس کا. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے سر جھکانا ہے، اور انسان اپنے کمال کو اس وقت پہنچے گا کہ یہ اپنا سر جھکا دے اللہ کے حکم کے سامنے. اسلم تسلم، یہ ایک مقولہ ہے، چلا آ رہا ہے پرانا، یعنی مسلمانوں کا جو قول ہے وہ یہ ہے اسلم، یعنی آپ جب غیر مسلموں کے سامنے جاتے ہیں دعوت کے لیے تو پہلی بات اسلم، مان لو. تسلم، تم حفاظت میں ہوگے، سلامتی ہوگی تم پر. اسلم تسلم. اچھا، یہی بات ہے، بات تو یہی ہے. دیکھیں، سادی سی بات ہے، بات ماننا. اور اسی میں کمال ہے. ہمارا یہ رویہ نہیں ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، زکاتیں دے دیں گے، حج عمرے ہو جائیں گے، تسبیحات پڑھ لیں گے، لیکن مرضی ہم اپنی کریں گے. اور یہی بات جو ہے وہ تباہ کن ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور ابھی میں وہ آیت بھی آپ کو سورہ طٰہٰ کی پڑھ کے سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پیغمبر کی دعوت نہیں ہے. یہ اللہ کا جو نجات کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. اور اس پہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جنتی ہو گئے، پھر زندگی. اب یہ دیکھیں، یہ دراصل میں مذاق کر رہے ہیں ہم دین کے ساتھ، کہ دین کی ایک بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کے ظاہر کے مطلب کو بس سطحی طور پہ بغیر سمجھے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو جنتی ہیں. میرے سامنے اکثر ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب آئے، ہمارے درس میں بیٹھے ہوئے تھے، اتوار کے دن ہمارا وہ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، تو یہی بیانات میں کر رہا تھا. وہ پہلی مرتبہ آئے تھے میرے درس میں اور پنڈی سے تشریف لائے تھے. تو درس کے میری باتیں سنی تو تھوڑا سا ظاہر ہے کہ درس میں تو بولے نہیں. آخر میں ان کو موقع ملا، ہم سوال و جواب بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو مومن ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. مجھے یہ کہنے لگے.
یعنی مجھے تو منہ پہ تو نہیں جھٹلایا، لیکن وہ اپنا نظیر، میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے تو جنتی ہوں، اور اس شخص کی زندگی تو ٹوٹلی میں دیکھ رہا تھا، بات تو نہیں مانی اس نے میرے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ کیا پنڈی کیا ہے، مردان کیا، کراچی کیا، ہم سب پوری امت مرضی کی زندگی گزار رہی ہے۔ تبھی تو ہمارا بیڑا غرق ہے، تبھی تو مسلمان ذلیل و خوار ہے کہ اس کا سر نفس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے یہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو یہی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، خواہشات نفسانی کا اتباع اللہ کے علاوہ اور معبود کی پرستش ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ واتخذوا، جو ہم نے واتخذوا من دونہ آلہہ، بس اب یہ جملہ جو ہے یہ سورہ یاسین میں بھی ہے، واتخذوا من دون اللہ آلہہ۔ مسئلہ تو سارا یہی ہے انسانیت کا، یہی چیلنج درپیش ہے ہمیں کہ ہم اللہ کو الہ واحد نہیں تسلیم کرتے۔ کون؟ مسلمان قوم۔ دیکھیں، میرا تو خطاب آپ مسلمان قوم سے ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں نا۔ ہم تو دیکھیں اللہ کی بندگی نہیں کرتے، ہم نفس کے پجاری ہیں، نفس اور شیطان کے پجاری ہیں، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال میں وہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، قصہ مختصر، مصر جا رہے تھے، راستے میں آگ دیکھی اور انہوں نے صبر ہو کر سردی کا موسم تھا اور آگ دیکھی، بچوں کو بٹھایا کہ دیکھو میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہ لے کے آتا ہوں، آگ لے کے اور راستے کا بھی پتہ کر لوں گا، او اجد علی النار ہدی۔ تو بہرحال وہاں جب قریب آئے تو پھر وہ آگ درخت، سبز درخت میں آگ جل رہی تھی، سبز درخت میں آگ جل رہی تھی۔ تو وہ جب آئے تو وہاں درخت سے آواز آئی، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اے موسیٰ، یہ آگ نہیں، میں ہوں تمہارا رب، جوتیاں اتار دو، تم مقدس وادی میں ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب تھوڑا سا یہ مضمون وقت بھی تھوڑا ہے، لیکن میں آپ کو مختصر، اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بندے کو چن لیا، کیا نام تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اب ان کو پیغمبری عطا ہو رہی ہے، موسیٰ کی دین کا، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال۔ آگ لینے گیا، پیغمبری ملی۔ تو پیغمبری کیا ہے؟ اللہ انسانیت کو پیغام دینا چاہتا ہے انسان کے ذریعے، یہ پیغمبری ہے، چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ یستفی من الناس رسلا من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب پیغام ہو رہا ہے، انا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے اور سنو جو وہی تمہیں کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، پہلا پیغام کیا ہے؟ موسیٰ، الہ واحد میں ہوں، میری بندگی کرو، میرا حکم مانو، فاعبدنی۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی پہلی بات چیت ہے، بعد میں تو بات چیت ہوتی رہی ہے، یہ پہلا جملہ ہے، فاستمع لما یوحیٰ، سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ اور پہلا پیغام اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، اور یہی واحد پیغام ہے اللہ کا انسان کو
انسان کے ذریعے. یہ بات نوٹ کر لیں. لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے لیکن میں. اب اسی میں سارا کمال ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں. فاعبدنی، بس میری بندگی کرو. اب یہی الفاظ دوسری جگہ کیسے ہیں؟ فاعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی بندگی اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ کرو، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، نہ محبت میں. خیر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ دوسرا حکم تھا، یاد اور یہ یعنی عبادت، بندگی اور پھر نماز. ہم نماز ایک تو قائم نہیں کرتے، نماز کے اس سے غافل ہیں، اور اصل میں تو ہم اللہ کے بندے ہی نہیں ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ شرک کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں ضائع ہونے والی ہیں. ابھی آئے گا ہمارے جو سورہ فرقان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان کے سامنے میں ان کے نیک اعمال لے آؤں گا اور اس کو اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا. کیونکہ دیکھیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ایک مشرک ہے اور وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی پابندی شروع کر دے اور عقیدہ اس کا مشرکانہ ہے. مجھے آپ بتائیے کیا آپ اس کو فتویٰ کیا لگائیں گے؟ کیا ہے اس کی؟ اور نمازیں ایسی، ایک مشرک جو اپنا عقیدہ نہ بدلے اور نمازیں ظاہر میں مسلمان ہو جائے، عقیدہ شرک ہو. ایک مشرک مسلمان ہو جائے لیکن صرف زبان سے، عقیدہ اس کا مشرکانہ رہے، بتوں کے سامنے ماتھا بھی ٹیکے، اور پھر جو ہے یہ چند اعمال جو ہم کرتے ہیں جس کی بنا ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی شروع کر دے. عقیدہ مشرکانہ ہے اور کام مشرکانہ کام میں ملوث ہے وہ، تو کیا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے کچھ کام آ جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری تو دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا دیکھیں، ہم مسلمان نہیں ہیں حقیقی، زبانی، رسمی، قانونی مسلمان ہیں ہم. ٹھیک ہے، اگر آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں آپ کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. آپ کا شناختی کارڈ پہ نام مسلمان ہی ہوگا، مذہب اسلام ہوگا، لیکن مسئلہ تو آج یہی ہے کہ آج مسلمان نہیں ہے. اسلام کی عمارت ہم نے خود گرا دی ہے. قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب تلاوت ہے. بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.